بڑی دیر کے بعد کہیں پہ کالے ڈالے جو ہیں دوبارہ نظر آئے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا. چودھری خاندان کے بندے کو مسنگ پرسنز کنسیڈر کیا جائے. عمران خان صاحب بھی ایک قسم کے ٹیکنیکلی ارب پتی ہی ہیں. شہباز شریف صاحب کے اثاثوں میں 25% کمی دیکھنے کو ملی ہے. 41 اراکین اسمبلی نے اعلان کیا کہ ان کے پاس انفرادی طور پر 10 لاکھ روپے سے بھی کم کے اثاثے. ماشاءاللہ اتنے غریب، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے. عمران خان صاحب کی ٹانگ کا پلستر جو ہے وہ پہلے جس ٹانگ میں تھی وہاں سے ہٹ کے دوسری ٹانگ کے اوپر کس طرح چلی گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ایک تو ڈالے آ گئے ہیں، کالے ڈالے. بڑی دیر کے بعد کہیں پہ کالے ڈالے جو ہیں دوبارہ نظر آئے ہیں، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈالے کہاں سے نمودار ہو گئے اور کس کو اٹھا کے لے کر گئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک کل رات سے جو ہے وہ ایک نیا شوشہ شروع ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ کا پلستر جو ہے، جو پٹی لگی ہوئی تھی، وہ پہلے جس ٹانگ میں تھی وہاں سے ہٹ کے دوسری ٹانگ کے اوپر کس طرح چلی گئی. یہ بھی ایک بڑا معمہ بنا ہوا ہے کل رات سے، اور اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے کیا، یہ آپ کو شیئر کریں گے. لیکن میں ذرا کچھ دیگر خبریں بھی ذرا پہلے جلدی شیئر کر لیں. ایک تو جناب الیکشن کمیشن پنجاب نے تمام ریجنل الیکشن کمشنرز کو 2023 کے انتخابات کے سلسلے میں جو ہے تیاری کا ایک مراسلہ لکھ دیا ہے. اور مراسلے میں لکھا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کی ڈرافٹ لسٹ جو ہے وہ مقامی تھانوں اور آئی بی کے دفاتر میں بھجوائی جائیں، تاکہ انتخابات کے دوران انتہائی حساس اور حساس یہ ذہن میں رکھیے کہ دو مختلف اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، انتہائی حساس اور حساس پولنگ سٹیشنز پر آرمی اور رینجرز کی تعیناتی کے حوالے سے رائے لی جا سکے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے نا الیکشنز کے حوالے سے اب شروع کر چکا ہے کافی حد تک، اور اب جو ہے وہ ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ رینجرز کی یا پولیس کی کتنی نفری جو ہے وہاں پہ چاہیے ہوگی. تو ایک تو یہ خبر ہے. کامران خان صاحب میرے بڑے پسندیدہ اینکر پرسن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور مطلب دل سے آواز نکلی ہے ان کی. انہوں نے کہا ٹھوس اطلاعات، ایک بار پھر انتہائی کٹھن موقع پر سعودی عرب پاکستان کی مالی مدد کو آ رہا ہے. جنرل عاصم منیر کے دورے کے دوران سربراہ مملکت کے لیے مخصوص اعلیٰ ترین پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے. کل شب مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا، آگے کے انتظامات بھی یکساں ہیں. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آرمی چیف کا وہ جو دورہ ہے وہ بڑا زبردست ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان کی مالی امداد بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے. جبکہ ایک ٹویٹ پہلے ہی غالباً کل یا پرسوں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مالی امداد مت لے کر آئیے گا ان سیاستدانوں کے لیے، یہ آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں اکٹھے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں مالی امداد جو ہے وہ آرمی چیف نے انتظام کر لیا، اور وہ پیسے جو ہیں وہ آنے والے ہیں. اچھا ایک اور خبر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ایک اور ہے کہ وفاقی حکومت نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومتی اثاثہ جات کو تیزی سے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ممکنہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 2 پاور پلانٹس قطر کی حکومت کو جو ہے براہ راست فروخت کر دیے جائیں گے. یہ پلانٹ 4 سال قبل حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل تھے. تو مطلب یہ آپ خدا کے لیے مت سمجھیے گا کہ کوئی اس حکومت نے اس کا پرائیویٹائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے، یہ پچھلی حکومت نے بھی بنایا ہوا تھا. اور حکومت کو امید تھی کہ اس کی فروخت سے $1.50 کروڑ جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. تاہم اب موجودہ حکومت نے اسے نجکاری کے بجائے براہ راست قطر کو فروخت کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اب کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو اس پرائیویٹائزیشن کے، اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر، جو زاہد گشکوری صاحب ہیں سما کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن، انہوں نے بڑی زبردست ایک رپورٹ جو ہے وہ دی ہے کل، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے 5 سال میں ارکان اسمبلی کی مجموعی دولت میں 85% اضافہ ہوا ہے. 85% کا اضافہ ہوا ہے، آپ اندازہ کریں ذرا. اس دوران عام پاکستانی شہری کی آمدن جو ہے $197 پر کیپٹا کم ہو گئی ہے. عام پاکستانی کی جو آمدن ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی مجموعی دولت میں 85% اضافہ ہو گیا ہے. ان کی تحقیق کے مطابق پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے 1170 ارکان کی دولت 2015 میں 49 ارب روپے تھی، جو 2019 میں بڑھ کر اب 91 ارب روپے ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے. 91 ارب روپے جناب ان کے بڑھ گئے. ہر قانون ساز کی دولت میں 10 ملین روپے کا اوسطاً اضافہ ہوا ہے، یعنی تقریباً ایوریج کے طور پہ 1 کروڑ روپے جو ہے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے. سن 2014 اور 2019 کے درمیان مختلف پارلیمانی جماعتوں کے 200 اہم ارکان پارلیمنٹ کی دولت سے متعلق دستاویزات کا جائزہ لیا گیا، اور تقریباً 25 ارکان پارلیمنٹ کو
ارب پتی اب قرار دے دیا گیا. تو 25 کم از کم ہمارے ڈکلیئرڈ ارب پتی جو ہیں وہ ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. 71 ارکان پارلیمنٹ کے پاس 500 ملین روپے سے زائد کے اثاثے موجود ہیں. یعنی 71 پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کے پاس 50 کروڑ سے زیادہ کے اثاثے اس وقت موجود ہیں. ارب پتی کلب میں شامل 48 ارکان پارلیمنٹ کے گزشتہ 5 سالوں میں اپنی دولت اور اثاثوں میں 100% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اس دوران 1 درجن ارکان پارلیمنٹ کے اس دولت میں 200 سے 300% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 41 اراکین اسمبلی نے اعلان کیا کہ ان کے پاس انفرادی طور پر 10 لاکھ روپے سے بھی کم کے اثاثے ہیں. ماشاءاللہ اتنے غریب، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے. 41 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جن کے ٹوٹل اثاثے 10 لاکھ روپے سے بھی کم ہیں. آپ سوچیں ذرا کتنی غربت ہے ہمارے یہاں پہ ہماری اسمبلیوں کے اندر. اور تقریباً 111 ارکان پارلیمنٹ نے 10 ملین روپے سے کم مالیت کے اثاثوں کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا ہے. 111 ایسی بھی ارکان پارلیمنٹ ہیں جن کے پاس 1 کروڑ روپے سے بھی کم جائیداد ہے. 1170 قانون سازوں میں سے 161 ارکان پارلیمنٹ نے انکم ٹیکس گوشوارے ماشاءاللہ جمع ہی نہیں کروائے ہیں. آپ سوچئے ذرا کہ کیا حال ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں 161. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی. 161 ارکان پارلیمنٹ ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹرن ہی جمع نہیں کرائی ہوئی. کیسے ہے؟ 2 درجن خواتین ارکان پارلیمنٹ کے پاس مجموعی طور پر 100 ملین روپے کے اثاثے تھے، لیکن وہ ٹیکس حکام کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. یعنی 10 کروڑ روپے کے اثاثے تھے خواتین، ان 2 درجن خواتین کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر بھی نہیں کرایا ہوا ٹیکس حکام کے پاس. ایف بی آر اور الیکشن کمیشن حکام کے مطابق تقریباً 60% ارکان پارلیمنٹ کی آمدن اور اثاثوں کے متعلق اعداد و شمار میں تضاد موجود ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اثاثوں میں 5 سال کے دوران 250% کا اضافہ ہوا ہے. ان کے اثاثوں کی مالیت 2017 کے دوران 4 کروڑ روپے تھی، جو 2019 میں بڑھ کر اب 14 کروڑ روپے ہو گئی ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو فگر یہ بھی بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2019 میں ان کے جو اثاثے تھے وہ ایکچولی 14 کروڑ کے تھے. اس میں جو آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے وہ نہیں کاؤنٹ ہوتی. یہ جتنے کی آپ نے وہ پہلے کبھی لی ہوتی ہے نا، یہ بیسکلی وہ ویلیو شو کر رہے ہیں. اگر آپ صرف اٹھا کے ویسے ہی دیکھ لیجئے تو عمران خان صاحب کا وہ جو 300 کنال کا گھر ہے بنی گالا کا، اب میرے اندازے کے مطابق وہی کم از کم اس وقت 3-4 ارب روپے کا، اس سے کم کا نہیں ہوگا، کیونکہ بنی گالا میں اس وقت جو ریٹ ہے وہی تقریباً اس وقت کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ تو بڑے آرام سے چل رہا ہے. تو عمران خان صاحب کا گھر تو ویسے ہی ماشاءاللہ اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے. تو عمران خان صاحب بھی ایک قسم کے ٹیکنیکلی ارب پتی ہی ہیں، وہ ارب پتی سے کم نہیں ہے. اچھا جی، اور سرکاری دستاویزات کے مطابق گزشتہ 5 سال کے عرصے میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں میں 25% کمی دیکھنے کو ملی ہے. شہباز شریف صاحب کے اثاثے کم ہو گئے جناب. 2015 میں 11.6 کروڑ روپے کے قرض کے ساتھ ان کے اثاثوں کی مالیت 24 کروڑ روپے تھی، اور 2019-20 کے دوران 14 کروڑ کے واجبات کے ساتھ اب 24 کروڑ ریکارڈ ہوئی ہے. صرف 24 کروڑ ہے، صرف 24 کروڑ روپے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے پاس. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا برا حال ہے یہاں پہ. صرف 24 کروڑ. پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کے اثاثے میں بھی ماشاءاللہ 250% کا اضافہ ہوا ہے. ان کے صاحبزادے مونس الہی کے اثاثوں میں 100% کا اضافہ ہو گیا ہے. شاہ محمود قریشی کے اثاثوں میں 241%، شیخ رشید کے اثاثوں میں 278%، عمر ایوب کے اثاثوں میں 203%، رانا ثناء اللہ کے 278%، اسد کیسر کے 26% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. خسرو بختیار کے اثاثوں میں 127%، فہمیدہ مرزا کے اثاثوں میں 152%، اسد کیسر کے اثاثوں میں 26%، اور زبیدہ جلال کے اثاثوں میں 11 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. طارق بشیر چیمہ کے اثاثے جو ہیں 51% بڑھ گئے ہیں، قاسم سوری کے اثاثے 70% بڑھ گئے ہیں، مراد علی شاہ کے اثاثے 10% بڑھ گئے ہیں، آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تارپور کے اثاثوں میں 55% اضافہ ہوا ہے، خورشید شاہ کے اثاثوں میں 92% اضافہ ہوا ہے، شاہد خاقان عباسی کے اثاثوں میں 5 گنا، پرویز خٹک کے اثاثوں میں 41% کمی ہوئی ہے، اور سابق وزیر مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے اثاثوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو یہ زاہد گشکوری صاحب کی یہ خبر تھی جو انہوں نے یہ اثاثہ جات کے حوالے سے جو ہے وہ دی ہے. اچھا ایک اور خبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فواد چودھری صاحب سے ریلیٹڈ، بڑا اچھا جسچر مجھے لگا فواد چودھری صاحب کا، میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے لیے جو ہے، مریم نواز کی آپ کو پتہ ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کی ایک سرجری ہوئی ہے ادھر گلینڈز کی. تو فواد چودھری نے ان کے لیے گیٹ ویل سون، بیسٹ وشز مریم نواز شریف، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. تو اچھی بات ہے. ویسے فواد صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی میں آئی لائک ہم، فرینکلی اسپیکنگ آئی لائک ہم. کبھی کبھار ڈنڈیاں مارتے ہیں وہ، لیکن ویسے اوور آل آئی لائک ہم.
یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے جسچر شو کیا. ویسے اس طرح کا جسچر اگر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آتا نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے. اچھا مریم نواز سے ریلیٹڈ ایک انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جی مریم نواز کو نون لیگ کا سینئر نائب صدر بنانے کے بعد پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے, مطلب جو شریف خاندان سے باہر ہیں, ان کے اندر بڑی بے چینی اور افسوس جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہاں پہ موجود تھے, لیکن صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں اور ان کے چچا شہباز شریف ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اپنے والد اور چچا کے بعد اب وہ طاقتور ترین رہنما مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ بن گئی ہیں. اور پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ کہا کہ یہ فیصلہ غیر جمہوری ہے اور اس سے پارٹی میں شریف خاندان کی گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جبکہ مطلب جو لوگ اب مریم نواز کے انڈر ہیں عہدے کے لحاظ سے, خواجہ آصف, تنویر حسین, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, سردار ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق, راجہ ظفر الحق, یہ سارے قداور جو رہنما ہے پارٹی کے اندر, وہ سب کے سب ٹیکنیکلی سپیکنگ مریم نواز کے انڈر اب کام کریں گے, جو کہ عمر اور تجربے کے لحاظ سے ان سے کافی اوپر ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو ہے مریم نواز ایکچولی ایک نائب صدر تھیں درجن بھر اور افراد کے ساتھ, تو لیکن اب ان کا عہدہ جو ہے وہ ایک سٹیپ اور اوپر آ گیا ہے, سینئر نائب صدر جو ہے ان کو بنا دیا گیا ہے. تو دوسری یہاں پہ جو ملک کے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی شریف خاندان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, سمدھی ہیں شریف خاندان کے نواز شریف صاحب کے, تو اس کی وجہ سے آلریڈی پارٹی کے اندر یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ نے خاندان کے اندر ہی بانٹا ہے. اس سے پہلے حمزہ شہباز کو جب چیف منسٹر بنایا گیا تھا پنجاب کا, تو اس وقت بھی کافی انگلیاں اٹھائی گئی تھیں کہ بھائی اوپر والد صاحب نیچے بیٹا, مطلب یہ کیا طریقہ ہے. لیکن اب نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجبوری کا فیصلہ تھا, بڑی جلدی میں. ایکچولی پرویز الہی نے چونکہ ڈنڈی مار دی تھی, رات کو ہمارے ساتھ ڈن کر کے صبح بنی گالا چلے گئے تھے, تو آنن فانن ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا, تو اس لیے ہم نے حمزہ شہباز کا نام جو ہے فائنل کیا تھا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے, جو میرے پاس اطلاعات ہیں, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی, کہ اب اگر کوئی تبدیلی کی بات ہوتی ہے اور ایسے کی کوئی صورتحال بنتی ہے, تو پھر اس مرتبہ شاید حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ جو ڈالے ہیں, ڈالوں کے حوالے سے خبر ایک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مونس الہی صاحب کی جانب سے ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے کہا جی کل میرے ایک دوست کو 2 کالے ویگو میں کچھ لوگوں نے لاہور میں اٹھا لیا, ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں ہم نے نہیں اٹھایا. اب کچھ دن بعد اچانک ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا اور ان کو مجبور کیا جائے گا پرچہ دو. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا. اچھا, اب یہ جو بات ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا, اس میں بیسکلی جو فوٹیج آئی ہے, جو فوٹیج ریلیز کی گئی ہے, اس میں صرف 2 کالے ویگو 2 نظر آ رہے ہیں. مطلب ایکچولی بندے کو اٹھانے کا عمل نظر نہیں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ہوگا, ہوا ہوگا, لیکن جو فوٹیج ابھی تک آئی ہے اس میں صرف 2 کالے ویگو نظر آ رہے ہیں. اور مونس الہی صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے کالے ویگو نارملی, میں کھل کے بات کرتا ہوں یار, کالے ویگو نارملی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں, کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر بندے اٹھانے ہوں تو کالے ویگو کا استعمال کیا جاتا ہے. اب تو یہ زبان زد عام بات ہے, یہ میں کوئی حیران کن بات نہیں آپ کو بتا رہا. تو یہ جو آخری لائن انہوں نے لکھی ہے نا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا, اس میں یہ امپریشن یہی دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس لیے ہم میرے دوست کو اٹھا کے لے گئے ہیں کہ جی آپ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہوں. یہ مونس الہی صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں. مزے کا خیر بات میرے لیے یہ ہے کہ میں نے بہت سے پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر نا انقلابی ہونے کا, یا جسے کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا, یا سویلین بالادستی کا چھٹا ہوتا ہے. یہ چھٹا بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ریزسٹنس, ٹھیک ہے, سویلین بالادستی چاہے جو مرضی ہو جائے, ہم نے سویلین بالادستی کے ساتھ چلنا ہے. کچھ کا یہ ہوتا ہے ہاں سویلین بالادستی ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مل کے چلنا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں, تھوڑی سی اجازت اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو چوتھی قسم آتی ہے نا اس معاملے کے اندر, یہ انقلابی ہونے کے معاملے کے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ سویلین بالادستی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ دور دور تک کہیں پہ نظر نہیں آتا. آپ نے موٹر وے کے اوپر مائل سٹونز دیکھے ہوں گے نا, جس میں لکھا ہوتا ہے لاہور 25 کلومیٹر. تو چودھری فیملی جو ہے, پرویز الہی, چودھری شجاعت حسین, مونس الہی, ان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا وہ 25 کلومیٹر دور ہے, مطلب قریب سے بھی نہیں کہیں سے گزرا. تو مونس الہی صاحب اگر یہ امپریشن دیں
اگر یہ امپریشن دیں کہ جناب چونکہ آپ بہت زیادہ انقلابی ہو گئے ہیں, بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, تو اس لیے آپ کے دوست کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور اب آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں, تو مونس لائی صاحب یہ سودا بکتا نہیں ہے, یقین کریں. یہ دماغ اس بات کو نہیں مانتا. میں یہ مان سکتا ہوں کہ آپ کے دوست کو کسی نے اٹھایا ہوگا, میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی اور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اٹھایا ہوگا, لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایکچولی آپ کے بندے کو یا آپ کے دوست کو اٹھا کے لے گئی ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے والد صاحب کی پالیٹکس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں کیا جانتا ہوں, عمران خان صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بچہ پاکستان کا جانتا ہے. ان کو کنونس کرنے کے لیے ڈالوں ڈولوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ڈالوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک فون کال پہ ہی کافی ہیں. ایک فون کال کے اوپر ہی آپ پی ٹی آئی میں آئے تھے نا, یہ آپ کے والد صاحب نے خود کہا ہے, ایک فون کال کے اوپر ہی آپ لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے. جب ان کے مطابق جنرل باجوہ کو انہوں نے کال کی تھی اور جنرل باجوہ نے آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیا تھا, تو کوئی ڈالے ڈولے کی ضرورت نہیں تھی. جنرل باجوہ نے آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈالے نہیں بھجوائے تھے. تو یہ ڈالے والی تھیوری کم از کم یہاں پہ اس کو پلے مت کریں, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. باقی ہم آپ کے ساتھ سمپتائز پوری طرح کرتے ہیں. آپ کے دوست کو اٹھا کے لے جایا گیا, پوری طرح اس کو ڈھونڈا جائے. مطلب میرے لیے سب سے بڑا کیا طوفان آ گیا اس دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر, کہ چودھری خاندان کے بندے کو مسنگ پرسنز کنسیڈر کیا جائے. مطلب ان سے ریلیٹڈ کسی بندے کو مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل کر لیا جائے. یہ کتنا بڑا عذاب ہے اس ملک کے اوپر کہ اب یہ دن بھی آ گئے. تو برائے مہربانی اس کو اس طرح مت کریں. اور دوسری بات یہ, ایک اور جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جناب محسن بیگ صاحب تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کل ایک ویڈیو شیئر کی 3:46 کے اوپر. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. اس میں عمران خان صاحب کو چلتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر محسن بیگ صاحب نے لکھا, رانا ثناء اللہ ٹھیک ہی کہتا ہے, یہ گھڑی چور فسادی خان 1 نمبر کا 2 نمبر انسان ہے. ویڈیو میں اس کے ڈرامے بازی خود دیکھ لیں. اب تو اس سے بھی پتہ نہیں کہ کس ٹانگ پر زخم ہے. جو اس کے اسکرپٹ رائٹر جسے کہتے ہیں اسی ٹانگ پر پٹی کر لیتا ہے. جتنے یہ جھوٹ بولتا ہے یو ٹرن لیتا ہے کہ اب جھوٹ بھی شرماتا ہے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ بیسکلی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ دائیں ٹانگ کے اوپر چوٹ لگی ہوئی تھی, لیکن پٹی جو ہے نا وہ غلطی سے بائیں ٹانگ کے اندر پہن کے آ گئے. یہ محسن بیگ صاحب نے یہ شیئر کیا. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر دانش, یہ بھی میرے بڑے فیوریٹ اینکر پرسن ہیں, مجھے بڑے پسند ہے, بڑے زبردست تجزیہ کار ہے. مطلب کمال صحافت کی ہوئی ہے انہوں نے, ڈاکٹر دانش نے بھی. انہوں نے یہی ویڈیو 8:42 کے اوپر جو ہے شیئر کی اور انہوں نے آگے سے لکھا, خان صاحب سے معلوم کر لیں خان صاحب آپ کی کون سی ٹانگ زخمی ہے, یہ پٹی باندھنے والے آپ کو بدنام کر رہے ہیں, ذرا توجہ دیں. اور پھر انہوں نے اس ویڈیو کی طرف پن پوائنٹ کیا. یہ ڈاکٹر دانش ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پروگرامز کرتے ہوئے میرا خیال میں 1 ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. میں کم نہیں بتا رہا ہوں, زیادہ ہی ہو چکا ہے, کیونکہ ان کا 2014 میں جب دھرنا دیا جا رہا تھا نا, عمران خان صاحب کا دھرنا دیا جا رہا تھا, تو اس وقت یہ لاڈیاں کر نہیں تھک رہے تھے عمران خان صاحب کی. اور عمران خان صاحب جو ان کی آنکھ کا تارا تھے, یہ اتنا پسند کرتے تھے. مطلب یہ پھانسیوں تک اور استعفے لینے تک اور لوگوں کو اقتدار سے اتارنے تک کی, گریبان سے پکڑ کے اتارنے تک کے لیولز تک آ چکے ہوئے تھے. میرے پاس ساری ان کی ٹویٹس پڑی ہوئی ہیں اگر ڈاکٹر دانش کی, وہ 2014 کی, جب یہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین ہوتے تھے. اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو تب ان کی ناراضیاں شروع ہوئیں, تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی. اچھا, اس کے بعد نذیر لغاری صاحب نے بھی ویڈیو ٹویٹ کی. یہ انہوں نے کی 9:29 پہ, اور یہ ڈاکٹر دانش کے بعد کی انہوں نے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا لکھا, 2 مہینوں کے بعد پتا چلا کہ وہ تو دائیں ٹانگ تھی. اس پر اصرار یہ ہے کہ جن کے نام لیے گئے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, یہ تو واقعی اور ہی شے ہے بھائی. انہوں نے بھی. اچھا, نذیر لغاری صاحب کا اگر ایکچولی آپ پورٹ فولیو نکال کے دیکھیں نا, تو نذیر لغاری صاحب جو ہیں وہ اس وقت پریزیڈنٹ اور ایڈیٹر ان چیف ہیں بول نیٹ ورک کے, ٹھیک ہے. مطلب اتنے بڑے چینل کے, اتنے بڑے نیٹ ورک کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. ان تینوں صاحبان کے لیے عرض ہے کہ مجھے زیادہ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو جو شیئر کی ہے. سب سے پہلے ذرا ویڈیو کے بارے میں بات کر لیں, اس کے بعد ان تینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویڈیو ایکچولی فلپ ہوئی ہے. فلپ ویڈیو کیا ہوتی ہے, یہ ایک ایڈیٹنگ کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ کوئی میں آپ کو کوئی بہت بڑی جادوگری نہیں بتا رہا, یہ صرف یہ یوں آپ دبائیں, یہ دیکھیں, یہ ہے اصل ویڈیو, جس کے اندر ایکچولی ویڈیو کو صرف یوں کر کے فلپ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ بندہ جا کے بیٹھتا ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب وہ اس کی جو ٹانگ پہلے دائیں تھی وہ بائیں ہو گئی. صرف اتنی سی بات ہے. یہ میں بہت جونیئر انسان ہوں, میں قطعی طور پہ ان تینوں افراد کے ایکسپیرینس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا. تو لیکن اتنی سی کامن چیز جو ہے, اگر آپ نے کبھی ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا ہو, اینالیسٹ کے ساتھ آپ نے کبھی بیٹھ کے کام کیا ہو, اور کچھ نہیں تو آپ لوگ جن اداروں میں کام کرتے ہیں انہی کے اینالیسٹ کو بلا لیں,
مطلب نذیر لغاری صاحب اور ڈاکٹر دانش جو ہیں، ڈاکٹر دانش تو ایک اینکر پرسن ہے، نذیر لغاری صاحب بھی ماشاءاللہ بول نیٹ ورک کے پریزیڈنٹ ہیں. میرے خیال میں آپ لوگوں کے اداروں کے اندر اور کچھ نہیں تو کم از کم 25-30 انالیسٹ کام کرتے ہوں گے. کسی انالی کو بلا کے کہیں آپ کو فلپ کا آپشن سمجھائے کہ فلپ کا آپشن کیا ہوتا ہے. اس کو ایڈیٹنگ کے اندر کیا جاتا ہے، اس میں کوئی اوکھا کام نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ٹانگ کا وہ جو پلسٹر ہے نا، یا وہ جو پٹی ہے، وہ چینج نہیں ہوئی ہے، صرف ویڈیو کو فلپ کیا ہوا ہے. تو برائے مہربانی تھوڑا سا مطلب ذرا دھیان کر لیا کریں، اس کے بعد اس قسم کی جو ہے نا وہ کنسپیریسی تھیوریز پیش کیا کریں. ہم بھی عمران خان صاحب کو کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، یہو جی حرکتیں نہیں کر سکتے. یہو جی حرکتیں ساڈے کول نہیں ہوندیاں. ٹھیک ہے، کامن سینس، تھوڑی سی کامن سینس میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.